وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتخذ قوم موسیٰ من بعده من حلیہم عجلا جسدا له خوار الم يروا انه لا يكلمهم ولا يهديهم سبیلا اتخذوه وكانوا ظالمین صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین اکرام، سلسلہ قصص النبیین قدم بقدم میں ایک مرتبہ پھر میں آپ سے مخاطب ہوں۔ گزشتہ نشست میں ہم نے یہ بات ذکر کی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تورات عطا فرمائی، کوہ طور پر 40 دن کا اعتکاف کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے تورات عطا فرمائی، تورات لے کر موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم بنی اسرائیل کے پاس آئے تو بنی اسرائیل کو دیکھا کہ وہ تو بچھڑے کی پوجا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس بات کو ذکر فرمایا سورۃ اعراف میں، وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر جانے کے بعد اپنے جو زیورات تھے ان زیورات سے ایک بچڑا بنایا جو ایک بے جان بچڑا تھا، لیکن وہ بیل کی آواز نکالتا تھا۔ الم یروا انہ لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا، کیا ان کو اس بات کا علم نہ ہوا کہ وہ ان سے نہ کوئی کلام کرتا ہے نہ ان کی کوئی رہنمائی کرتا ہے۔ اتخذوہ، انہوں نے اس کو معبود بنایا، وکانوا ظالمین، یہ ظالم لوگ تھے، انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ ولما سقط فی ایدیہم، جب اپنے کیے پر یہ شرمندہ ہوئے، یہ نادم ہوئے، وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا، انہوں نے یہ بات معلوم کر لی کہ وہ گمراہ ہوئے ہیں، انہوں نے یہ گمراہی والا کام کیا۔ قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا، انہوں نے کہا اگر ہمارے رب نے ہمارے اوپر رحم نہ کیا، وَيَغْفِرْ لَنَا، اور ہمیں بخشا نہ، تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا، موسیٰ علیہ السلام جب آئے تو موسیٰ علیہ السلام بڑے غصے ہوئے، بڑے رنجیدہ ہوئے۔ قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِي، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد تم نے میری نیابت صحیح طریقے سے نہیں کی، بہت بری نیابت کی تم نے میرے بعد۔ أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ، کیا تمہیں بہت زیادہ جلدی تھی؟ اپنے رب کے حکم کا انتظار تو کر لیتے کم از کم۔ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، موسیٰ علیہ السلام چونکہ غصے میں تھے، انہوں نے تورات کی جو تختیاں ملی تھیں ان کو ایک سائڈ پر رکھا، اور رکھنے کے بعد گئے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے سر سے پکڑا، اور سر سے پکڑ کر یجرہ الیہ، اس کو کھینچا اپنی طرف، غصہ تھا۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے فرمایا قال ابن ام، اے میری ماں کے جائے، اے میری ماں کے بیٹے، ان القوم استضعفونی، یہ قوم اس نے مجھے کمزور سمجھا، وقادوا یقتلوننی، یہ مجھے قتل کرنے پر آ گئے، میں نے ان کو سمجھایا، میں نے ان کو بتلایا، لیکن انہوں نے میری بات نہیں مانی۔ فلا تشمت بی الاعداء، میرے دشمنوں کو میرے اوپر ہنسنے کا موقع نہ دیں، کہ میں نے ان کو سمجھایا ہے، اور وہ یہی کہیں گے نا کہ موسیٰ علیہ السلام نے تم پر جو غصہ نکالا ہے یہ صحیح نہیں نکالا، ہنسیں گے، باتیں کریں گے۔ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، آپ مجھے ان ظالم لوگوں میں سے شمار نہ کیجیے۔ قال رب، موسیٰ علیہ السلام کو بات جب سمجھ آ گئی، ذرا غصہ ٹھنڈا ہوا، تو فرمایا رب اغفر لی ولی اخی، اے میرے رب مجھے بھی میرے بھائی کو بھی بخش دیجئے اور ہمیں اپنے رحمت میں داخل فرما دیجئے، اور تو بہترین رحم کرنے والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی، ان الذین اتخذوا العجل سینالہم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے بچھڑے کی عبادت کی یہ اپنے رب کے غضب کا سامنا کریں گے۔ وذلۃ فی الحیات الدنیا،
اور دنیا کی زندگی میں یہ ذلت کا سامنا بھی کریں گے۔ کذالک نجزی المفترین، اسی طرح ہم گھڑنے والوں کو سزا دیتے ہیں۔ والذین عملوا السیئات، جن لوگوں نے برے عمل کیے، ثم تابوا من بعدها، اس کے بعد توبہ کی انہوں نے، ایمان لے آئے، تو پھر تیرا رب بخشنے والا بھی ہے، رحم کرنے والا بھی ہے۔ ولما سکت عن موسیٰ الغضب اخذ الالواح، جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو انہوں نے وہ تختیاں اٹھائیں۔ وفی نسختها، اس کی تحریر کے اندر، ان تختیوں کی تحریر یعنی تورات کی جو تحریر تھی، اس میں ایک تو ان کا ہدایت لکھی ہوئی تھی اور دوسری رحمت تھی ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ اس کا ذکر یہاں بھی ہوا اور اس کا ذکر سورۃ طٰہٰ کے اندر بھی ہوا۔ آیت نمبر 85 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، قال فإنا قد فتنا قومک من بعدک وأضلهم السامری۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ ہم نے تیری قوم کو تیرے بعد آزمایا، وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي، اور سامری نے ان کو گمراہ کیا۔ سامری نے ان کو کیسے گمراہ کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر چلے گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر جانے کے بعد بنی اسرائیل کے پاس زیورات تھے۔ یہ جو زیورات تھے یہ سامری نے ان سے لیے، ان کو پگھالا اور پگھال کر بچڑا بنا دیا، اس کے اندر مٹی جو ہے نا ڈال دی اور ہوا کے رخ پر اس کو کھڑا کر دیا تو وہ بولنے لگ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے غصے میں تھے، فرمایا الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، تمہارے ساتھ تمہارے رب نے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کتاب عطا فرمائیں گے، احکام عطا فرمائیں گے، زندگی گزارنے کے کیا طریقے ہیں وہ عطا فرمائیں گے۔ افطال علیہم العہد، تمہیں کوئی جلدی تھی؟ ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم، یا تم اپنے اوپر اپنے رب کا غضب چاہتے تھے، تم یہ چاہتے تھے کہ تمہارے اوپر تمہارے رب کا غضب آئے۔ فاخلفتم موعدی، تم نے میرے وعدے کی خلاف ورزی کی۔ قالوا ما اخلفنا موعدک بملکنا، انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے اختیار سے آپ کے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی، ولکننا حملنا اوزارا من زینۃ القوم، لیکن قوم کے کچھ زیورات کا بوجھ ہم پر پڑا ہوا تھا، ہم نے وہ پھینک دیے۔ فکذالک القی السامری، اسی طرح سامری نے بھی کوئی چیز پھینکی۔ مسئلہ یہ ہوا کہ جس وقت فرعون غرق ہوا تو فرعون کے غرق ہونے کے بعد اس کا جو سامان تھا وہ بنی اسرائیل کے ہاتھ آ گیا تھا بطور مال غنیمت کے، اور اس دور کے اندر مال غنیمت کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ اس کا مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ قوم کے پاس اگر مال غنیمت آ گیا ہے وہ کسی جگہ کے اوپر رکھ دیتے تھے، آسمان سے آگ آتی تھی اس کو جلا جاتی تھی۔ ایک تفسیر میں یہ ہے، اور ایک تفسیر یہ بھی ہے فرعون اور اس کی قوم کے غرق ہونے سے پہلے بنی اسرائیل نے ان سے کچھ زیورات لیے تھے عید منانے کے لیے، پھر بعد میں چونکہ یہ قوم غرق ہوئی، ان کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا، یہ واپس نہیں کر سکے، تو انہوں نے یہ سمجھا ہوا تھا کہ ہمارے پاس یہ امانت ہے، ہم نے یہ واپس کرنے ہیں، لیکن انہوں نے چونکہ واپس نہیں کیے تھے تو اس وجہ سے انہوں نے حضرت ہارون علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا کیا جائے۔ انہوں نے فرمایا کہ دشمن کے مال کے ساتھ جو کیا جاتا ہے یعنی مال غنیمت کے ساتھ ویسے کیا جائے، یعنی ان کو اکٹھا کیا جائے، آگ آئے گی کھا جائے گی۔ انہوں نے وہ ڈال دیے، تو جو سامری تھا اس کے مٹھی کے اندر کیا کچھ تھا یہ معلوم نہیں ہے، لیکن اس نے کہا یہ بھی زیور ہیں، اور اس نے حضرت ہارون علیہ السلام سے یہ کہا کہ یہ زیور میں بھی پھینک رہا ہوں، آپ میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میں جو چاہوں ویسے ہو جائے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کو اس کی منافقت کا پتہ نہیں تھا، تو انہوں نے یہ کہا کہ ہو جائے، جیسے یہ چاہتا ہے ویسے ہو جائے، دعا کر دی تو پھر وہ ویسے ہو گیا۔ کہ اس نے جو مٹھی ڈالی تھی وہ کیا تھی، اس کو اللہ تعالیٰ نے آ کے ذکر فرمایا ہے، فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ، اس نے ان کے لیے ایک بچڑا بنایا جو کہ بولتا تھا، فَقَالُوا هَذَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَ، یہ تمہارا بھی معبود ہے، موسیٰ علیہ السلام کا بھی معبود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بھولے ہوئے ہیں، کہاں گئے ہیں؟ أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا، کیا ان کو اس بات کی خبر نہیں تھی؟ یہ تو نہ ان کی کسی بات کا جواب دیتا ہے، نہ ان کے نفع کا اس کے پاس کوئی اختیار ہے، اس بچڑے کے پاس، یعنی انہوں نے ان علامتوں سے نہیں پہچانا۔ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونَ، اور ہارون علیہ السلام نے بھی ان سے
اس سے پہلے یعنی موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے فرمایا میری قوم تم فتنے میں پڑ گئے ہو، تمہارا رب رحمان ہے، تم میری اتباع کرو اور میری بات مانو۔ قالوا لن نبرح علیہ عاکفین حتی یرجع الینا موسیٰ، انہوں نے کہا ہم اسی بچڑے کی عبادت کریں گے جب تک موسیٰ علیہ السلام نہیں آتے۔ قال یا ہارون، موسیٰ علیہ السلام آ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام سے فرمایا ما منعک اذ رأیتہم ضلوا، اے ہارون کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا، اذ رأیتہم، جب تم نے ان کو دیکھا کہ یہ گمراہ ہو رہے ہیں تم میرے پاس کیوں نہیں آئے، مجھے آ کر بتلاتے کہ قوم گمراہ ہو رہی ہے۔ افعصیت امری، میں نے جو تمہیں حکم دیا تھا تم نے نافرمانی کی میری بات کی۔ قال یا ابن امہ، حضرت ہارون علیہ السلام نے وہی بات کہی، اے میرے ماں کے جائے، لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، میری داڑھی اور میرے سر کے بالوں سے آپ نہ پکڑیے۔ انی خشیت، مجھے یہ ڈر تھا کہ اگر میں آپ کے پاس آ جاتا تو یہ دو فرقوں میں تقسیم ہو جاتے، بعض وہ ہوتے جو مجھے قتل کرنے والے ہوتے اور بعض میرے ساتھ ہوتے، اور مجھے یہ ڈر تھا کہ میں آپ کی بات کا خیال کروں، کہیں آپ یہ نہ کہیں کہ میری بات کا تو نے خیال نہیں کیا، کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا ان کے درمیان صلح کر کے رکھنا ہے، وہ اصلح۔ تو اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سامری کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا ما خطبک یا سامری، اے سامری تو نے یہ کیا کیا ہے؟ اس نے کہا بصرت بما لم یبصروا بہ، مجھے وہ چیز نظر آئی جو ان کو نظر نہیں آ رہی تھی، میں نے قاصد کے پاؤں کی مٹی اٹھا کر اس میں ڈال دی، مراد اس سے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں یعنی یہ جو سامری تھا اس کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے، جس گھوڑے پر انسانی شکل میں وہ آتے تھے، اس کی مٹی اٹھا کر کسی میں ڈال دو تو اس میں زندگی آ جاتی ہے۔ اگرچہ بعض مفسرین نے اس بات کو نہیں مانا، وہ کہتے ہیں چونکہ ہوا کی رخ کے اوپر اس کو کھڑا کیا جاتا تھا جس کی وجہ سے آواز آتی تھی، بعض تو یہ کہتے ہیں، لیکن بعض یہ کہتے ہیں کہ اس طرح ہوا کہ اس کو اس بات کا علم تھا کہ بھی اس میں زندگی آ جاتی ہے، جس سے اس نے مٹی ڈالی وہ بولنے لگ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس سے یہ بات پوچھی تو اس نے کہا کہ میرے دل کے اندر یہ بات ہے، میں نے کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بد دعا دی، فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسَ، تو جتنے دن زندہ رہے گا نا یہی کہتا رہے گا مجھے ہاتھ نہ لگاؤ، مجھے ہاتھ نہ لگاؤ، یعنی لوگوں نے تیرا بائیکاٹ کر کے رکھنا ہے، تو نے لوگوں کا بائیکاٹ کرنا ہے۔ اور بعض روایات سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے اس کو ایک بیماری لاحق ہو گئی تھی، جو اس کو ہاتھ لگاتا تھا اس کو بھی بخار آ جاتا تھا، اس کو بھی بخار آ جاتا تھا۔ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَ، اور تیرا ایک وعدہ ہے، اس وعدے کی خلاف ورزی نہیں ہوگی، وہ وقت آ جائے گا، اس وقت تک تو ایسے ہی رہے گا۔ وَانظُرْ إِلَىٰ إِلَٰهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا، دیکھ لے جس کو تو نے معبود بنوایا تھا نا لوگوں سے، اور جس کے اوپر تو ڈٹا ہوا تھا، لَنُحَرِّقَنَّهُ، ہم اس کو جلا دیں گے، ثُمَّ لَنَنسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا، پھر ہم اس کی راکھ کو سمندر کے اندر ڈال دیں گے۔ انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو، تمہارا معبود وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اس کا علم ہر چیز پر وسیع ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ